السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ کل کا سبق تھا ہم لوگوں کا تختی نمبر 8 اور آج کا سبق ہے تختی نمبر 9۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو ابھی تک ہمارے چینل قاری حسین آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو وہ سبسکرائب کر دیں اور آل والے بٹن پر دبا دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کریں۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9، لیسن نمبر 9، اظہار۔ تنوین واو نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آویں تو نون کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ دیکھیے حروف حلقی کتنا ہے؟ حروف حلقی جو حلقے سے نکلتا ہے، شروع حلقے سے حمزہ ہا، درمیان حلقے سے عین حا اور اخیر حلقے سے غین اور خا نکلتا ہے۔ دیکھیے طا یا زبر طی، را الف دو زبر رن، طیرن۔ حمزہ زبر ا، با الف زبر با، ابا، با یا زیر بی، لام زبر لا، ابابیل، طیرن ابابیل۔ دیکھیے یہاں ساکن ہے، یہاں ساکن سے پہلے طا کے اوپر زبر ہے، تو یا ساکن سے پہلے ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، اور یہ دو زبر ہے تو دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے، یعنی یہ جو حروف حلقی ہے یہ 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف اگر آ جائے گا، تنوین ہو یا نون ساکن، تنوین ہو یا یہ نون ساکن۔ نیچے دیکھیے تنوین، یہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، یہ دو زبر ہے نا، اس کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ تو تنوین ہو یا یہ نون ساکن ہو، اس کے بعد والا حرف یہ الف کو نہیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والا حمزہ جو ہے اس کو دیکھنا ہے، یہ الف کو نہیں دیکھنا ہے۔ یہ تو را الف دو زبر رانیات اس کے ساتھ ہے، تو اس کے بعد والے حرف کو دیکھنا ہے کہ کون سا حرف ہے۔ یہ 6 حرفوں میں سے اگر ہے تو اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ظاہر جیسے رن، طیرن ابابیل، یہ نہیں کہ طیرن وہ اخفا میں ہوگا، وہاں ناک میں چھپائیں گے، یہاں اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے طیرن ابابیل، طیرن۔ را پر دو زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں با الف ہے، اس سے پہلے با کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں یا ساکن ہے، اس سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، جیسے طیرن ابابیل، طیرن ابابیل۔ آگے دیکھیں نار حامیہ، نون الف زبر نا، را دو پیش رن، نارن۔ حا الف زبر حا، میم زیر می، یا زبر یا، حامیہ، تا دو پیش تن، حامیتن، نارن حامیتن۔ یہاں دیکھیے الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، را پر ہوگا اس لیے کہ را کے اوپر دو پیش ہے، اس لیے را پر کر کے پڑھیں گے، اور
یہاں قاعدہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو یہ دو پیش ہے نا تو یہ اس کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا آ رہا ہے، اس لیے ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیے حروف حلقی 6 ہے نا، حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے یہ ہا آ رہا ہے، یہ دیکھیے یہاں ہا ہے، یہاں بھی ہا ہے، تو اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نارن نارن حامیتن، نارن حامیتن۔ یہاں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس طریقے سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ آپ اگر لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیجئے، میں لکھا رہا ہوں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ یہ لکھ لیجئے اور اس کو زبانی یاد کر لینا ہے، اور یہ حروف حلقی 6 اس کو بھی یاد کر لینا ہے، تاکہ پورے قرآن کے اندر آپ کسی جگہ بھی آگے پڑھیں گے تو اس طریقے کا جب لکھا ہوا آئے گا تو وہاں آپ کو اظہار کر کے پڑھنا ہے پورے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن، خا زبر خا، شین زیر شی، یا زبر یا، لمن خشیہ۔ یہاں بھی دیکھیے، یہاں ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا کہ تنوین، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد چاہے تنوین ہو چاہے نون ساکن ہو، نون ساکن اور تنوین کے بعد، تو یہاں نون ساکن ہے تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا آ رہا ہے، اس لیے اس کو اظہار کر کے پڑھیں گے۔ جیسے لمن خشیہ، لمن خشیہ، لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن، خا زبر خا، اس کو تھوڑا پر کر کے پڑھیں گے۔ شین زیر شی، یہ بڑی شین ہے، اس کو زبان کا جو ہے بیچ والا حصہ تالو کے بیچ والے حصے میں لگانا ہے، اس سے شین بڑی شین ادا ہوگا۔ لمن خاشی، خاشی یا زبر یا، خاشیہ، لمن خاشیہ۔ آگے دیکھیں، میم نون زیر من، غین یا زبر غائی، من غائی، را زیر ری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیرہی۔ یہاں بھی جو ہے نون ہے، نون کو جو ہے نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے غین آ رہا ہے، اس لیے اس کو اظہار کر کے پڑھیں گے۔ من غی، اور یہ دیکھیے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے غین کے اوپر زبر ہے تو یالین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یالین ہوگا، اس لیے کہ ہم لوگوں نے وہاں پڑھ لیا تھا، پچھلے سبق میں پڑھ لیے ہیں کہ حروف لین 2 ہیں، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یالین ہوگا، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوگا، تو یہاں یا ساکن سے پہلے زبر ہے غین کے اوپر تو یالین ہوگا، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ جیسے من غیرہی، یہ را جو ہے را کے نیچے زیر ہے، اس لیے را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ من غیرہی، من غیرہی۔ آگے دیکھیں، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، ذال 2 زیر ذن، یوم اذن، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا الف زبر ہا، علیہا، یوم اذن علیہا۔ دیکھیے یہاں قاعدہ دیکھیے، واو ساکن، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واولین ہوگا، اور یہاں دیکھیے 2 زیر کی تنوین ہے تو 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے یہاں دیکھیے عین آ رہا ہے،
عین ہے نا حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین آ رہا، اس لیے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اور لام یا زبر ل، یا ساکن سے پہلے لام پر زبر ہے تو یالین ہوگا، اور الف ساکن سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا۔ اس کو نرمی یالین کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے یومئذ علیہا، یومئذ علیہا، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، من ہو، خا زیر خی، طا الف زبر طا، خطا، با الف دو زبر بن، خطابا، منہ خطابا۔ دیکھیے یہ نون ہے نا، تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا آ رہا ہے، اس لیے اس کو اظہار کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیے یہ ہا ہے نا، چھوٹی ہا یا ہے، اس لیے اس کو اظہار کر کے پڑھیں گے، اور اس خا کو تھوڑا پر کر کے پڑھیں گے۔ طا الف زبر طا، الف ہے اس سے پہلے طا کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا۔ منہ خطابا، منہ خطابا، آگے دیکھیں میم نون زیر من، عین یا زبر عی، من عی، نون دو زیر نن، من عینن، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، یا زبر یا، تا دو زیر تن، آنیتن، من عین آنیتن۔ دیکھیے یہاں نون ہے نا، تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین آ رہا ہے، اس لیے اظہار ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یا پر دیکھیے یا ساکن ہے، اس سے پہلے عین پر زبر ہے، تو یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یالین ہوگا۔ نون دو زیر نین، تو نون ساکن، نون پر جو ہے کیا کہتے ہیں تنوین ہے، تو 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ دیکھیں یہ حمزہ ہے نا، یہ حمزہ ہے تو یہ بھی حمزہ ہے، اس کو الف نہیں پڑھیں گے، اس کو حمزہ پڑھیں گے، اس لیے کہ جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، تو یہ خالی نہیں ہے، کھڑا زبر ہے، اس لیے یہ حمزہ، یہ بھی حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہی ہے۔ تو عین آنیت، من عین آنیت، من عین آنیت، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو الف دو زبر ون، کفون، حمزہ زبر ا، حا زبر ح، اح، دال دو پیش دن، احد، کفون احد۔ یہاں بھی دیکھیے 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد، یعنی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے یہ حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیے یہ حمزہ ہے نا، یہ حمزہ ہے تو حمزہ آ رہا ہے، اس لیے اظہار ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے کفون احد، کفون احد۔ آگے دیکھیں فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین پیش عو، فا زیر فی، یا زبر یا، فمن عوفیہ، فمن عوفیہ۔ دیکھیے یہاں پر نون ساکن ہے تو ہم نے کیا ادھر کیا پڑھے تھے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اس کو تو اظہار ہوگا، وہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین آ رہا ہے، یہاں دیکھیے عین ہے، عین ہے نا، تو یہاں پر ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھ لینا ہے کہ یہی قاعدہ اور اسی طریقے سے پورے قرآن کے اندر کسی جگہ بھی اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پر ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے فمن عوفیہ، فمن عوفیہ،
میم نون زیر من، حمزہ زبر خایا زیر خی، ہا زیر ہی، من اخی. یہاں بھی قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آ رہا ہے، اور یا ساکن ہے. یا ساکن سے پہلے خا کے نیچے زیر ہے. تو ہم نے وہاں پڑھے تھے، پچھلے سبق میں پڑھے ہیں کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. تو یہاں پر یا مدہ ہوگا. یا مدہ کی مقدار 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور 1 الف کی مقدار یعنی 1 سیکنڈ کھینچنا ہے. جیسے من اخیہ، من اخیہ. میم نون زبر من، حمزہ زبر من ذال زیر دی، من اذی، نون زبر نا، من اذینا. یہاں بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آ رہا ہے، تو اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. من اذینا، من اذینا. ذال نکالنا ہے، اور ذال کیسے نکالیں گے؟ یعنی سامنے میں جو 2 دانت ہے، 2 دانت اوپر میں، 2 دانت نیچے، سامنے میں جو 2 دانت ہے، اپنی زبان کی نوک کو ہلکا سا اس دانت کے نیچے دبانا ہے، اس سے نکل جائے گا ذال. من اذینا، من اذینا. آگے دیکھیں، کاف زیر کی، تالف زبر تا، کتا، بادو پیش بن، کتابن، حا زبر ح، بڑی حا، کافیہ زیر کی، حکی، میم 2 پیش من، حکیمن، کتابن حکیمن. یہاں دیکھیے، یہاں جو ہے الف ہے، اس سے پہلے تا پر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. تنوین یعنی 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا آ رہا ہے، اس لیے یہاں اظہار ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے. یہاں یا ساکن ہے، اس سے پہلے کاف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اس لیے کہ ہم نے پڑھا تھا یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اور 1 الف کی مقدار یعنی 1 سیکنڈ کھینچنا ہے. میم 2 پیش من، کتاب حکیم، کتاب حکیم. عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، بادو پیش بن، عذاب. غین زبر غ، لام یا زیر لی، غلی، ضادو پیش ظن، ضادو پیش ظن، غلیظ، عذاب غلیظ، عذاب غلیظ. دیکھیے الف ہے، اس سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اور الف مدہ کی مقدار، الف مدہ کو کھینچنا ہے، اور الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور 1 الف کی مقدار ہوتا ہے یعنی 1 سیکنڈ کھینچنا ہے. بادو پیش بن، 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے غین آ رہا ہے، اس لیے یہاں اظہار ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا. یہاں بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. ضا 2 پیش ظن، ضا یہاں پر نکال کر کے پڑھنا ہے. ضا کیسے نکالیں گے؟ زبان کی جو نوک ہے، زبان کی نوک کو سامنے میں جو 2 دانت نیچے میں ہے، اس دانت کے نیچے والے حصے کے جڑ میں لگانا ہے، اس سے نکلے گا ضا، ظن، ظن. عذاب غلیظ، عذاب غلیظ. حالف زبر حا، سین زیر سی، حاسی، دال 2 زیر دن، حاسدن. حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، حا زبر حا، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسد، حاسدن اذا حسد، حاسدن اذا حسد. دیکھیے یہاں پر الف مدہ ہوگا، اس لیے کہ الف اس سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا. یہاں 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں. اور الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا. یہاں بڑی حا ہے، اس کو حلقے سے نکالنا ہے. حاسد اذا حسد.
دیکھیے اگر ہم وقف کرتے ہیں، اگر یہ سب میں ہم کو وقف کرنا ہے یعنی جہاں پر رکنا ہے، تو جیسے دیکھیے ایک مثال کے طور پر ہم ایک دو ٹھو پڑھ کے بتا دیتے ہیں۔ کتاب حکیم نہیں پڑھنا ہے، کتاب حکیم، کتاب حکیم، عذاب غلیظ، عذاب غلیظ، یہاں ساکن کر دینا ہے۔ حاسد اذا حسد، حاسد اذا حسد، یہاں دال پر زبر ہے تو اخیر والے حرف کو یہاں پر ساکن دے دیں گے اور پڑھیں گے حاسد اذا حسد۔ امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ ابھی تک جو ہمارے چینل قاری حسین آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو وہ سبسکرائب کر دیں اور آل والے بٹن پر دبا دیں، تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔